خدا نے حضرت آدم کو دنیا کی خلافت دی۔ وہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے ارشاد فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ابھی اللہ نے کس سے ارشاد فرمایا؟ فرشتوں سے۔ اب یہ دیکھیں اللہ خالق کائنات ہے، کیا ہوگا یا کیا ہونے والا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ رب العالمین اور تمام مخلوق کا پیدا فرمانے والا ہے، تو اپنے فرشتوں سے بطور مشورہ ارشاد فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے ملائکہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی ہمیں یہ ذہن دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم کوئی کام کیا کریں تو سب سے پہلے اپنے ماتحتین سے، یا جو ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ اٹھک بیٹھک کرنے والے یا رہنے والے ہیں، ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ تب مشورے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم یعنی شرمندہ نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ لکھتے ہیں کہ خلافت یعنی باب اول آغاز خلافت انسانی اور کائنات کے اندیشے۔ لکھتے ہیں کہ خدا نے حضرت آدم کو دنیا کی خلافت دی، جہاں میں اپنا نائب کر کے بھیجا یہ سعادت دی، یہی مخلوق تھی فردوس سے جس کو نکالا تھا، اسی نے دانہ گندم پہ سب کچھ بیچ ڈالا تھا، بظاہر اس تقرر سے نئے فتنوں کے ساما تھے، زمین و آسماں جن و ملائک سخت حیران تھے، زمین و آسماں جن و ملائک سخت حیران تھے، لگے سرگوشیاں کرنے کے انسان ہے بہت سادہ، ادھر شیطان کا لشکر شرارت پر ہے آمادہ، یہ بیچارہ دوبارہ دام شیطان میں نہ آ جائے، کہ دانہ کھا چکا ہے اب کہیں دھوکہ نہ کھا جائے۔ یہ وہی نقشہ کھینچا بھی جالندری نے کہ جنت میں حضرت آدم اور حوا جب تھے تو شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اپنا حربہ آزمانے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اس سے محفوظ رہے۔ اب بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اللہ نے اس درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے، اس کا پھل کھانے کو منع تھوڑی فرمایا ہے۔ اب اکثر روایات میں ملتا ہے کہ وہ گیہوں کا دانہ تھا، اور یہاں بھی انہوں نے یہ لکھا کہ دانہ کھا چکا ہے اب کہیں دھوکہ نہ کھا جائے، انہوں نے بھی گیہوں کا دانہ ہی۔ اب بات پیٹ کی ہے، اب دیکھ لیں جتنے فسادات دنیا میں ہوتے ہیں وہ سب پیٹ کی ہی خاطر ہوتے ہیں۔ لکھتے ہیں پھر صدائے روح الامین، یعنی روح الامین جبریل امین کی آواز، دل مخلوقوں میں یوں راہ اندیشے نے جب پائی، تسلی کے لیے فوراً ندا جبریل کی آئی، کہ اطاعت گزارو ذات باری کے پرستارو، بنا میں حضرت حق امن و راحت کے طلبگارو، نگاہ غور سے دیکھو ذرا آدم کی پیشانی، نظر آتی نہیں کیا ایک خاص الخاص تابانی، یہی جلوہ ہے تخلیق جہاں کی علت گائی، اسی کی روشنی ہے دیدہ ہستی کی بینائی۔ یعنی حدیث پاک کو اس میں سمیٹا انہوں نے، وہ جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر لکھا جو انہوں نے اسی کی روشنی ہے دیدہ ہستی کی بینائی، یعنی وکل خلائق من نوری، تمام مخلوق کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا، اسی نور کی روشنی و بینائی، اسی کی روشنی ہے دیدہ ہستی کی بینائی۔ لکھتے ہیں
یہی جلوہ ہے پہلے جس کو سجدہ کر چکے ہو تم. وہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ارشاد فرمایا جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے تعظیم کے لیے جھک جاؤ تو سب جھک گئے ابلیس کے سوا. اس نے حکم نہ مانا، غرور میں آ گیا، کافروں میں سے ہو گیا. اب دیکھیں بندہ گمراہ بھی جب ہوتا ہے تو تکبر کی بنا پر، اور جو کفر کے معاملات کر گزرتا ہے وہ بھی تکبر و گھمنڈ کی بنا پر. یعنی آدمی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات دوسرے کی اگر صحیح بھی ہو، اگر اسے یہ لگے کہ اگر میں اس کی بات مان لوں گا تو میری کیا کہتے ہیں اس کی میری شان کم ہوگی، یعنی ہم لوگ بولتے ہیں لج جائے گی، انسلٹ ہو جائے گی. اب وہ اس تکبر میں اپنی بات منوانے کے لیے کہیں کا کہیں یا کچھ کا کچھ کہہ بیٹھتا ہے یا کر بیٹھتا ہے. وہ لکھتے ہیں یہی جلوہ ہے پہلے جس کو سجدہ کر چکے ہو تم، اسی جلوے سے دامان بصیرت بھر چکے ہو تم. ہوا ابلیس اسی کے سامنے جھکنے سے انکاری، یہی تھا امتیاز آدم کا جس سے جل گیا ناری. یہی تھا امتیاز آدم کا جس سے جل گیا ناری. یعنی اللہ نے آدم کو جو شان امتیاز عطا فرمائی یہ اس سے جل گیا تکبر کی بنا پر. اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں. اب اس بہتر کہنے کی بنا پر اپنے آپ کو ران درگاہ ہو گیا. تھا تو استاذ الملائکہ، لیکن سب سے بدتر قرار دیا گیا. یہاں تک کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں تو لکھا جاتا ہے، اب جو شیطان ہے اس کے بھی حصے میں وہ گناہ لکھا جاتا ہے. جیسے ایسے سمجھ لیں صدقہ کیا ہم نے، یا ہم نے کسی کو کوئی اچھی بات بتائی، کسی کو اچھی ہم نے بات بتائی، اس نے اگر عمل کیا تو اس اچھی بات کا ثواب جس نے عمل کیا اسے بھی ملے گا، اور ساتھ ہی اس کے عمل کرنے کی وجہ سے ہم نے بتائی ہمیں بھی ملے گا. اب ایسے ہی غلط بات اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں تو پھر اگر وہ کرتا ہے عمل تو اس پر بھی گناہ ہے، اور ہمارے بتانے کی وجہ سے ہم پر گناہ ہے. اور کیونکہ ابلیس اللہ کی بارگاہ سے یہ کہہ چکا تھا بارگاہ الہی میں کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اب جو گناہ کرتے ہیں لوگ یہ غلط کام، تو اس کا گناہ اس کے کھاتے میں بھی ڈالا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں. لکھتے ہیں اسی سے دشمنی رکھنے کی کھائی ہے قسم، اس نے عبودیت کی چادر سے نکالا ہے قدم، اس نے اسی کی ضد پہ اس باغی کو ہے ارمان شاہی کے، گیا ہے لے کے دنیا میں وہ منصوبے تباہی کے، گیا ہے لے کے دنیا میں وہ منصوبے تباہی کے. اس نے کہا تھا نا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس سے ارشاد فرمایا جو میرے ہیں وہ نہیں بہکیں گے. اب یہ ہر کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف سے بندے کی آزمائش ہوتی ہے، اس کا فضل ہے جسے اس کے حربوں سے، اس کی فتنہ انگیزیوں سے محفوظ فرمائے، بچائے. مشیت ہے کہ اب طاقت کا وہ بھی امتحان کر لے، مشیت کے مقابل خط باطن کو عیاں کر لے. یعنی اللہ کی مشیت و مرضی ہے کہ یہ جو اس نے تکبر دکھایا ہے یہ بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر لے کہ کتنی طاقت ہے، کیا کر لے گا، اور اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کتنی باطنی خباثت کو عیاں کرے گا. یہ جتنا کر سکے دنیا میں کر لے، آخر اللہ خالق اس کا بھی ہے. لکھتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ شیطان اب بڑی طاقت دکھائے گا، زمانے میں قیامت ڈھائے گا، فتنے اٹھائے گا. یہ سچ ہے مدتوں اولاد آدم راہ بھولے گی، وہاں ابلیس کی کھیتی پلے گی اور پھولے گی، وہاں ابلیس کی کھیتی پلے گی اور پھولے گی. وہ دن بھی آئے گا جب آخری ایک سامنا ہوگا، حق و باطل میں گویا فیصلہ کن معرکہ ہوگا. مشیت ہے کہ
آدم ہی کرے گا اس کو پستاخر، یہی اقبال پیشانی اسے دے گا شکست آخر، یہی وہ نور یہی وہ نور ہے جس سے زمانہ جگمگائے گا، یہی آدم کا رتبہ عرش اعظم تک اٹھائے گا، ملے ابلیس سے کتنی ہی قوت اہل ظلمت کو، بجھا سکتی ہے کوئی مشعل نور ہدایت کو، بجھا سکتا ہے کوئی مشعل نور ہدایت کو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ارشاد فرماتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا، اگرچہ کافر برا مانے، یعنی کفر اگرچہ کتنا ہی اپنے شباب پر آ جائے، اہل حق پر کتنا ہی ظلم و تشدد کر لے، ایک آندھی ایسی، ایک جھٹکا ایسا اللہ کی طرف سے لگے گا یا چلے گی کہ آنن فانن جیسے موم بتی کی لو ایک ہلکی سی پھونک میں بجھ جاتی ہے، ایسے کفر کا دبدبہ بھی ایک پھونک سے بجھ جائے گا، اگرچہ کفر اپنے شباب پر ہے۔ لکھتے ہیں یہی وہ نور ہے جس سے زمانہ جگمگائے گا، یہی آدم کا رتبہ عرش اعظم تک اٹھائے گا، ملے ابلیس سے کتنی ہی قوت اہل ظلمت کو، بجھا سکتا ہے کوئی مشعل نور ہدایت کو۔ یہ سوالیہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بجھا سکتا ہے مشعل نور ہدایت کو۔ یہ جلوہ پہ دنیا کو راہ حق دکھائے گا، یہی رہبر ہر گمراہ کو منزل پہ لائے گا، مسلسل منتقل ہوتا رہے گا نیک بندوں میں، خدا کے مرسلوں پیغمبروں میں، حق پسندوں میں، نشاں اسلام کا اللہ نے عالم میں رکھا ہے کہ نور احمدی پیشانی یہ آدم میں رکھا ہے، اسی کی بندگی خاکیوں کے ناز، اسی کی بندگی ہے خاکیوں کے ناز کا باعث، اسی کا عکس ہے مٹی میں ہر اعجاز کا باعث، مقدر ہے اسی کو آخری پیغام دی ہونا، مقدر ہے اسی کو رحمت للعالمین ہونا، مقدر ہے اسی کو آخری پیغام دی ہونا، مقدر ہے اسی کو رحمت للعالمین ہونا۔ دو عالم ہو گئے شادان دا جبریل کی سن کر، زمین و آسماں جن و ملائک نے جھکائے سر، ترانے حمد باری کے ہوئے جاری زبانوں پر، درود و نعت نغمہ بن کے گونجے آسمانوں پر، فرشتے شان احمد دیکھنے کو صبر کھو بیٹھے، زمین پر جھک پڑے تارے ہمتن چشم ہو بیٹھے، زمین پر جھک پڑے تارے ہمتن چشم ہو بیٹھے۔